نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے الحمدللہ اپنی سورہ الکوثر کی جو اسٹڈی تھی وہ لاسٹ ٹائم اس کو اسٹارٹ کیا تھا، اور ہم نے ایک تو اس کے بینیفٹس پہ بات کی تھی، اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کی تھی کہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ نازل ہوئی تھی اور کیا حالات تھے، اور یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ دی گئی تھی۔ اور پھر ہم نے جو اس کی پہلی آیت تھی اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور ہم نے اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ انا اعطینا کل کوثر پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو عطا کیا تھا، کوثر جو عطا کی تھی، اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھی۔ تو ہم نے قرآن سے بہت ساری آیات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طریقے سے جو ہے آپ کو عطا کیا تھا۔ بہت ساری چیزیں کسی کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ہم نے بہت ساری چیزیں آلریڈی ڈسکس کر لی تھی کہ کوثر میں کیا کیا چیزیں انکلوڈیڈ ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا کیا تھا جو کوثر میں انکلوڈیڈ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا؟ کیا ہو گیا؟ سب سو گئے ہیں یا مجھے آواز نہیں آ رہی ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ پہلے تو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں جی آ رہی ہے۔ مریم مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی آپ کی، پتہ نہیں کیوں۔ something to do with your computer، ایسے کہ اوروں کو تو آ رہی ہے نا، اوروں کو تو ہاں آ رہی میم، ہے۔ جی جی آ رہی ہے۔ Yeah. بہت لائٹ آ رہی ہے، مطلب I'm trying. You Okay, I'm you sorry. need to change the volume. Yeah, I can't do anything from here. Okay. تو ہم نے کسی کو بھی، ریاض آپ کو بھی کچھ نہیں یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا تھا؟ کیا کیا جو کوثر میں ہم نے بات کی تھی، کیا کیا عطا کیا تھا؟ ہاں جی، بہت سی بلیسنگ۔ کیا کیا تھا؟ ہم نے بات کی تھی، ہم نے بہت ساری آیتوں کو ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے سورہ والضحیٰ کی آیت کی تھی، ما ودعک ربک وما قلی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر ولسوف یعطیک ربک فترضی، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور ہم نے پھر ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے؟ اسی وقت راضی ہوں گے نا کہ جب تمام امت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں اور اللہ تعالیٰ امت کو جنت میں داخل کر دیں۔ تو اس میں جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، جو کوثر ہے، اس میں اللہ امت کا بھی حصہ ہے، امت بھی شامل ہے اس حصے میں۔ پھر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، چھوٹے تھے، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو غنی کیا جب آپ کے پاس مال نہیں تھا۔ اس کو بھی جو ہے جو مفسرین جو ہیں وہ آپ کی حضرت خدیجہ سے جو شادی سے نکاح ہوا تھا اس سے جوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا تھا قرآن کے لیے۔ یہ قرآن جو کہ ایسا تھا کہ جو اس کو پہاڑوں پہ اگر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو قرآن کے لیے کھول دیا، جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اور جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم نے جو ایک اور چیز ہم نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کیا تھا۔ آپ کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک جو ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے، جب بھی کوئی شہادہ دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، آپ کو بھی سلام بھیجا جاتا ہے۔ کوئی نماز پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں آپ کے اوپر، آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے، آپ کے اوپر سلامتی بھیجی جاتی ہے، آپ کی آل پہ، آپ کی اولاد پر، آپ کی امت پر۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ صرف ہمیں نہیں، اللہ تعالیٰ خود کے لیے کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا آنر ہے کہ صرف ہم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک سٹیٹس ہے جو کہ کسی کو بھی مل سکتا ہے۔
ہم اور بھی چیزیں آگے بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ تو ہے ہم نے کیا تھا نا تفسیر ابن کبیر میں تھا یہ امام رازی کی تفسیر میں سے ہم نے لسٹ دیکھی تھی کہ انہوں نے کس کی چیزوں کو کوثر میں ایڈ کیا ہے. ہم آگے دوسرے مفسرین کا بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کس چیز کو جو ہے ایڈ کیا ہے. انہوں نے جو ہے جیسے الشوکانی نے جو ہے اس میں اور چیزیں ایڈ کی ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی وہ تھی ایک کیریکٹر، ایک ایسا کیریکٹر جیسے قرآن میں ہے نا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایسا کیریکٹر جو کہ کسی کو نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، جو پرسنالٹی تھی، جس طریقے سے لوگ آپ سے بات کر کے آپ سے مل کر جو بھی ہے نا وہ بھی مان لے آتے تھے. ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر جن کے دلوں میں مرض تھا. ورنہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو ایک اسپیشل خلق عظیم، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ وہ کیسا کیریکٹر ہوگا، مطلب وہ بھی اس کی بھی پرفیکشن کیا ہوگی. تو یہ بھی کوثر میں سے ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایبنڈنس، جو اتنی چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک گڈ کیریکٹر بھی تھا. پھر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت دی، مطلب ایک آخری نبی بننے کے لیے چوز کیا جہاں پہ نبوت ختم ہو گئی. پہلے جو نبی آ رہے تھے لیکن یہاں پہ نبوت ختم ہو گئی، یہاں پہ جو ہے سیل لگ گئی. پھر یہ ہے کہ تمام وہ جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، پھر آپ بنی اسماعیل میں سے تھے، پھر آپ کو اس لاٹ میں سے چوز کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا جو تھا وہ آپ کا ایک آنر تھا جو آپ کو دیا گیا تھا. پھر یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ کو جو لوگوں کے لیے بھیجا گیا رحمت بنا کے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رحمت نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھا جائے تو نن مسلمس کے لیے بھی ان کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو آپ نے کس طریقے سے سب کو معاف کر دیا. اس وقت وہ سب مسلمان نہیں تھے، بعد میں وہ ایمان لے کے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک امیونٹی دے دی جو کہ ہر ایک کے لیے تھی، کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کو جب عذاب دیا جاتا تھا تو اچانک سے عذاب آ جاتا تھا ان کے اوپر. جو مسلسل انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے تو ان کے اوپر اچانک سے عذاب آتا تھا، جو کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اسٹوریز میں. ہم کو جو دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اگر ہم جب اسٹوریز پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اوور نائٹ ان کے اوپر عذاب آ گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا گیا. اگر ہم دیکھیں کہ سورۃ توبہ کی جو آیات ہم کو نظر آتی ہیں، جن آیات کو جو نن مسلم ہیں سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اوپن وار کا جو بولا تھا کہ ان کو جہاں ملے وہ ان کو تم قتل کرو. لیکن اگر آپ اس کی بھی ڈیپتھ میں جائیں تو ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا. کون آج کل 4 مہینے کا ٹائم دیتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا نن نبی ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ ان کو 4 مہینے کا ٹائم دو، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں. تو اس سے پہلے جو نبیوں انبیاء کے جو دشمن تھے ان میں سے کسی کو یہ آپشن نہیں دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں ایمان نہیں لانا ہے تو تمہیں اتنا ٹائم دیا جاتا ہے، یا تو ایمان لے آؤ، اگر ایمان لے آؤ گے تو جو پچھلے گناہ ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر ایمان نہیں لانا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. تو یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ ان کو جو ہے پہلے یہ آفر دی گئی، ان کو ایک ٹائم فریم دیا گیا. یہ بھی نہیں کہ ان کو 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دیا گیا، ان کو ایک ٹائم دیا گیا کہ جس میں وہ وہاں سے اگر وہ نہیں چاہتے، اگر ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، لیکن اگر وہ نہیں چاہتے تو وہ وہاں سے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک اور چیز جو دی گئی جو کہ آج تک ہمارے پاس بھی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن دیا گیا. قرآن ایک ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ایک ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جو کہ جس کو جو ہے جو کہ عرش پہ جس کو جو ہے نا لوح محفوظ میں جس کو رکھا گیا تھا، ایک ایسی اسپیشل چیز تھی کہ جس کو ہمیں پتا ہے کہ اس کی سیلیبریشن کے لیے ہم جو ہے رمضان پورے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، صرف قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ کی وجہ سے. پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شب قدر کا جو ہے وہ بھی اسٹیٹس دے دیا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک جو فائنل جو میریکل جس کو کہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی انبیاء تھے ان کو جو ہے جو بھی معجزے دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ قرآن کا جو ہے معجزہ دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے ایک عدل اور جو کا جو پیغام، جو ایک جو کانسیپٹ جو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ جو عرب میں بھی جو ریولوشن آیا، اور اس کے بعد جو مسلمانوں نے جب تک اس عدل کو پکڑ کے رکھا، اور جب دوسری کنٹریز میں جاتے تھے، سٹیز میں جاتے تھے، ان کو کانکر کرتے تھے، تو لوگ چاہے وہ مسلمان ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے ان جگہوں کے، اور مسلمان ان کو پریشرائز بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ یہ ضرور پسند کرتے تھے کہ یہ لوگ وہاں پر رہیں اور یہ لوگ ہی رول کریں. دیٹ واز بیکاز آف their جسٹس. انفارچونیٹلی ہم اس کو شاید اس لیے ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ آج ہمیں کسی بھی مسلم کنٹری میں بھی وہ جسٹس نہیں نظر آتا، لیکن یہ وہ جسٹس تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچ کر کیا، اور اس چیز کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اس کو انہوں نے کیری آن کیا. اور یہ سب چاہے وہ ہسٹری ریٹن بائی مسلمس ہے یا چاہے وہ ہسٹری ریٹن بائی نان مسلمس ہے، یہ آپ کو ہر جگہ جو ہے یہ ایک کامن چیز نظر آتی ہے کہ ان کا جو ایگزامپل، جس طریقے سے انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا تھا جسٹس کا، وہ جو جسٹس تھا وہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جو مسلمان جو اسلامک جو وہ تھی ایک اسٹیٹ تھا، وہ بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا تھا. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وکٹری دی جو اس سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی، کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو نہیں دی گئی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو، اس دین کو فلرش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری نعمتیں دی، اتنے سارے معجزے دیے، ان کی قوم کو اتنے سارے معجزے دیے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے جب پاسڈ اوے تو ہی واز ان ایگزائل. تو اس وقت جو تھے انہوں نے وہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے تھے. ان کے بعد جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں ایز اے کانکرر جو ہے وہ داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو فتح تھی، وہ جو فلرش ہونا تھا دین کا، کہ لوگ جو ہے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، مسلمان اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے تھے، یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ جو چیز تھی وہ عطا کی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں اسی دین کو فلرش ہوتے ہوئے دیکھا. اور وہ دین اور اگر آپ دیکھیں تو 23 ایئرس کوئی ویسے بولنے میں لگتا ہے، لیکن کوئی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایسا ریولیوشن آپ لائے کہ جو کہ صرف ایک پولیٹیکل ریولیوشن نہیں تھا کہ مسلمان جو تھے وہ اس میں آ گئے تھے، وہ انہوں نے کانکر کر لیا تھا تو اب وہ رول کرنے لگے تھے. ایک پولیٹیکل چینج تھا، ایک مینٹل چینج تھا، ایک فائنینشیل چینج تھا، لوگوں کا جو ایک بزنس کرنے کا جو طریقہ تھا وہ چینج ہو گیا، فیملی ریلیشن شپس جو تھی وہ چینج ہو گئی، انٹرسٹ ختم ہو گیا، لوگوں کی سوشل جو سسٹم تھا وہ چینج ہو گیا، لوگوں کا پہننے کا طریقہ کہ وہ کپڑے کیا پہننے، کھانا کیسے ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا. ایک ایسا ریولیوشن تھا جو کہ آج تک ہسٹری میں کوئی بھی انڈیویجول نہیں لا سکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ جو ریولیوشن تھا وہ 23 ایئرز میں لے کے آئے تھے. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے جو تھی ایک نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، جو کہ ایک کوثر میں شامل ہے کہ آپ کو یہ دی گئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے آنرز، بہت سارے اعزازات، عزت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی. ان میں سے ایک شرف جس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو دیا گیا وہ کیا تھا کہ چینج آف قبلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم بار بار دیکھتے تھے آپ کی گردن جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے یہ بات نہیں مانگی تھی کہ قبلہ چینج ہو جائے، لیکن دل میں خواہش تھی. آپ بار بار دیکھتے رہتے تھے آسمان کی طرف کہ کب ایسی وحی آئے گی، کب ایسا حکم آئے گا کہ قبلہ چینج ہو جائے گا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہی تھا شروع میں، تو آپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ اسی قبلے کو مسلمان فالو کریں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے اس پہ جو ہے قبلے کو چینج کر دیا. اور آج بھی جو لوگ ہیں، بلینز اینڈ بلینز جو بھی مسلمان ہے، اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسی قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے جس کی طرف آپ کی خواہش پہ جو قبلہ جو ہے وہ چینج کیا گیا تھا. پھر جو ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت زبردست آنر جو کہ دیا جائے گا، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو عطا کیا جائے گا.
وہ کیا ہے؟ ایک مقام محمود عطا کیا جائے گا قیامت کے دن کو، جس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں یہ آتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ امید ہے کہ آپ کا جو رب ہے وہ آپ کو مقام محمود ادا کریں گے۔ یہ وہ مقام ہوگا جو کہ کسی نبی کو بھی نہیں ملے گا، کوئی ایسے دنیا میں نہ کوئی ایسا انسان آیا ہے نہ آئے گا کہ جس کو یہ والا سٹیٹس ملے گا۔ یہ جنت میں یہ قیامت کے دن کا ہائیسٹ لیول ہوگا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ پھر جو ہے اس کو ایک اور چیز جو ہے، جو آپ کو جو سٹیٹس قیامت کے دن، جو عزت، جو مقام آپ کو قیامت کے دن ملے گا وہ بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ اس کی ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کو حوض دیا جائے گا، حوض کوثر، جس میں آپ اپنے فالوورز کو جہاں سے پانی پلائیں گے۔ اور دوسری چیز جو آپ کو عطا کی جائے گی وہ آپ کو حق شفاعت، آپ کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ آپ لوگوں کے لیے شفاعت کریں، جو کہ کسی اور کو نہیں عطا کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ایسی عزت ہے جو کہ ایک ایسا آپ کو مطلب یہ بھی آپ کے لیے ایک ایسا آنر ہے جو کہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ پھر یہ کہ آپ کو ایسے فالوورز، ایسے امتی ملے جو کہ کسی نبی کو نہیں ملے، جیسے آپ کے جو صحابہ تھے، اس کے بعد کی جو جنریشنز آئیں، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد بھی جو ہمارے سلف تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے ایسے سنسیئر لوگ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جو آپ کا جو آپ کی جو ٹیچنگز تھی ان کو لے کے آج بھی چل رہے ہیں، ان کو لے کے آج بھی آگے جو ہے وہ لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی امت جو ہے اور کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کا حصہ بنایا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبی جو آپ کو جو مدد دی گئی وہ بھی کسی کو نہیں دی گئی، چاہے وہ جب وہ جنگیں ہوئیں، جب ان کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، آپ کو پرسنلی بھی پروٹیکٹ کیا، اور ایز اے جو نیشن امت کے ساتھ ان کو بھی پروٹیکٹ کیا۔ پھر ایک اور چیز جو آپ کو دی جائے گی وہ یہ کہ آپ کے جو امتی ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن آپ کی جو امت ہوگی اس کا جو نمبر ہوگا وہ سب سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک آپ کو ایک آنر دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے تو آپ کو بہت اچھے ایسے ٹائٹلز کے ساتھ پکارا ہے، جبکہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ سے، حضرت داؤد سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا داؤد، یا موسیٰ، یا ہارون، لیکن یا نوح، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جاتی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر۔ تو آپ کو ٹائٹلز کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کو اسپیشل ایک ریلیشن شپ نظر آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی، ایک جو آپ کو جو ایک قریب جو ہے نا وقت بس جو والا جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ویک، ایک جو آپ کو جو قرب دیا تھا، ایک آپ کے ساتھ جو ایک کلوزنس تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ تو یہ بھی کوثر میں شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو جو 5 نمازیں عطا کی، ان کا جو ریوارڈ ہے وہ 50 کے برابر ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ انیشلی جو سٹارٹ ہوا تھا یہ 50 نمازیں دی گئی تھی، اور جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 ہو گئی تھی، لیکن ان کا جو ریوارڈ ہے وہ 50 کے برابر ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے سوچیں، اور ان تمام جتنی بھی ہم کوثر کی جو ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اپنے لیے ایک شعر نظر آتا ہے۔ تو کتنی مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیسا شکر کا مقام ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک حصہ ہیں۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا آسان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فِي الذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وحی نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں وہ بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، ہم آپ کو یاد رکھا دیں گے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو ایک کوثر میں سے عطا کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، ہمیں پتہ ہے نا جو آپ کو ایک اہل بیت کو جو ایک آنر دیا گیا کہ آپ کے جو اہل بیت ہیں ان کا جو ایک اسٹیٹس ہے، ان کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ ہوگا، کس طرح وہ کون ہے کیا ہے، تو یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک آنر دیا گیا تھا. تو یہ جو انا اعطینا کل کوثر ہے، تو کوثر میں جو ہے یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اگر ہم اب اس کی جو پہلی آیت ہے، یہ تو ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں، سارے اس کے ورچوز وغیرہ. پہلی جو اس کی جو آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کوثر پہ تو ہم نے اتنی لمبی بات کر رہی کہ کوثر میں کیا کیا شامل ہے. پھر اگر ہم اس ورڈ پہ آئیں اعطیناک میں ہم لوگ آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ اس میں 3 ورڈز ہیں. ایک تو یہ کہ عطا آتی، اور پھر جو ہے نا اور کا، نا یعنی وی اور کا یعنی یو، کہ ہم نے آپ کو عطا کیا. اچھا، عربک لینگویج میں ٹو گیو، دینے کے لیے اور بھی دوسرے ورڈز آتے ہیں. کوئی ایک اور ورڈ بتا سکتا ہے جس کو ہم بہت ایوری ڈے یوز کرتے ہیں دینے کے لیے، اپنی دعاؤں میں بہت یوز کرتے ہیں؟ تو بتا سکتا ہے مجھے کہ وہ ورڈ کون سا؟ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میڈم سبھی. دینے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. ٹھیک ہے، اسی انا طرح عطا انزلنا، نہیں، انزلنا تو نازل کرنا ہے نا. ہم عطا ربا عطا آتینا، ربا عطا آتینا، کر، سوری، اوکے. ربا آتینا، ربا آتینا کون سی دعا ہے؟ کوئی ہے ایسی دعا؟ ربنا آتینا، رب نہیں. وہ جو ہم نماز ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کون وہ سی دعا. کون سی ربنا کون سی آتینا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا ربنا حسنہ آتینا، آتینا نہیں، آتینا آتینا، آتینا من ربنا آتینا فی الدنیا. ربنا آتینا کہتے ہیں نا عطا یؤتی. عطا یؤتی کا بھی مطلب جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ دینا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں عربک میں وہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا، کہتے ہیں نا ہمیں دے، ہمیں عطا کر. جو حب ہوتا ہے نا، وہابا جو ہوتا ہے، وہابا کیا ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑے گفٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حب لنا جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ حب لنا، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک گفٹ دیں جو، اور ظاہر مال اور ہم اولاد کے لیے اور فیملی کے لیے وہ دعا مانگی جاتی ہے نا، تو وہ ایز اے گفٹ، وہ وہابا جو ہوتا ہے وہ ایز اے گفٹ دینے کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن وہ جو گفٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے واپس بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی سے واپس لے سکتے ہیں. اور عطا یوتی، عطا بھی دینا جو ہے وہ اس میں بھی یہی کہ ربنا آتینا، جب ہم مجھے اللہ یاد انا فتحنا. ہاں فتحنا تو فتح کے اس میں آ گیا نا. میں تو دینے کی بات کر رہی ہوں کہ قرآن میں ہم کو اور کون سے ورڈ ملتے ہیں جو کہ دینا، جس کا مطلب ہوتا ہے دینا. تو ایک ہم کو ہو گیا، ہم نے وہابا پڑھا کہ ربنا حب لنا ہم پڑھتے ہیں. ایک ہم پڑھتے ہیں ربنا آتینا کہ تو ہمیں دے. یہ جو آتینا کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو آتینا کا جو ورڈ یوز کیا ہے نا، آتا، یہ جو عین، جہاں پہ عین آ جاتا ہے نا اس میں الف آتا ہے، اس والی دعا میں ربنا آتینا آتا ہے. ایک تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم عربک پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا جب ہم تجوید اسٹارٹ کرتے ہیں نا، تو پھر ہم قرآن کی ہر لائن میں عین لگا دیتے ہیں، چاہے وہ الحمدللہ، پتہ نہیں کہاں کہاں لگے الحمدللہ نہیں، الحمدللہ. جہاں پہ الف ہے وہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری تجوید بہت اچھی ہو گئی ہے تو ہمیں وہاں پہ بھی عین لگا دینا چاہیے. تو نہیں، لیکن آتینا میں بھی آپ نہیں لگاؤ گے، ربنا آتینا نہیں بولو گے، تب تو آپ نے بات ہی کچھ اور کر دی، آپ نے ورڈ ہی چینج کر دیا. آپ بولو گے ربنا آتینا. لیکن یہاں پہ جب ربنا آتینا، جو آتا کا جو ورڈ جب یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز دینا جس کو سامنے والے نے ایکسپیکٹ بھی نہ کیا ہو اور جس کے بدلے میں نہ وہ کبھی واپس لی جائے گی، وہ پرماننٹ ہے. تو آتا کا ورڈ جو یوز کیا گیا اس آیت میں، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہر ورڈ جو ہے نا پرفیکٹلی یوز ہوا ہے، اپنی جگہ پہ یوز ہوا ہے. تو آپئی کا جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے، نہ وہ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ کرنا ہے اور نہ وہ کبھی آپ سے واپس لی جائے گی، ہمیشہ کے لیے ہے، کمپلیٹ ہے، پرماننٹ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپئی جو ہے یہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہوا ہے. پاسٹ ٹینس میں نے پہلے بھی بتایا تھا
بہت دفعہ یہ ریپیٹ کر چکی ہوں کہ جب کوئی چیز پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فور شیور، ڈیفینیٹلی، ہو گئی. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، اگر ہم سے کوئی چیز کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز کر دو، تو ہم کبھی کہتے ہیں نا اوکے ڈن، حالانکہ وہ ہوا نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو ایمفیسس شو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کنسیڈر اٹ ڈن، کہ ہو گیا ہے. تو اسی طرح عربک میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے یہ لسٹ تھی، لیکن جو اصل کوثر ہے، جو کہ قیامت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں اور جو کوثر، چاہے وہ حوض ہے، چاہے وہ جو دوسری جو نعمتیں عطا کی جائیں گی، وہ ابھی نہیں ملی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمجھو کہ مل گئی ہیں. اتنا یہ گارنٹیڈ ہے، اتنا یہ کنفرم ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ورڈ ایڈ کیا اس میں، انا کا کیا مطلب ہوتا جی ہے؟ انڈیڈ، ہے نا، انڈیڈ. Indeed. اچھا اب یہ جو ہے اس پہ کیا، اس انا میں کیا ہے؟ اس انا میں ایک ورڈ ہے یا دو ہیں؟ Two words نا. ٹو ہے نا، انا ہے اور ساتھ میں نا ہے، انا اور پلس Inna. نا ہے. انڈیڈ وی، ٹھیک ہے نا، انا پلس نحنو ہے ایکچولی یہ، ٹھیک ہے. اور نحنو جب اٹیچ ہو کے لگتا ہے تو نہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ اگر صرف کہہ دیتے کہ نحنو آپیناک الکوثر، تب بھی یہ کمپلیٹ تھا نا سینٹینس؟ کمپلیٹ تھا کہ نہیں تھا؟ Obviously ہاں. ہم نے اگر اللہ تعالیٰ انا نہ بھی لگاتے، آتے ہی ناک میں، تو وی آ ہی گیا نا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آتا ہی ناک الکوثر، ختم ہو گئی نا بات تو کمپلیٹ ہے. یہاں پہ انا کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انا بھی لگایا، پھر دوبارہ سے نہ بھی لگایا ایمفیسس کے لیے. اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ترجمے سے آپ کو اتنا دل میں نہیں اترے گا، آپ کو اس کی گہرائی نہیں سمجھ میں آئے گی. اس ورڈ سے انا اور پلس نحنو سے اللہ تعالیٰ کا ایمفیسس نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ پیار نظر آ رہا ہے، وہ محبت نظر آ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ اس سارا وہ جو تکلیف، وہ پین جو کہ دشمنوں نے آپ کے بچے، ایک بچے کی ڈیتھ پہ جب آپ کے دشمن سیلیبریٹ کریں گے، آپ سے بتائیں اس سے زیادہ ڈسگسٹنگ کچھ اور پینفل کچھ ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی وہ لوگ جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے نیبرز ہیں. تو یعنی اس پینفل موقع پہ کسی کو اس سے ایک ایسی محبت کے اس کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ forget them، انا انڈیڈ، بے شک کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ جہاں پہ کوئی شک کی گنجائش نہ ہو. اب جو بات کی جا رہی ہے اس میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. انا اور نا، انڈیڈ میں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھی کبھی کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایموشنل جب ہم ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا میں کروں گی نا، میں ہوں نا، میں کر دوں گی تمہارے لیے. تو وہ جو میں ہوتا ہے وہ سامنے والے کو سپورٹ دینے کے لیے ہوتا ہے نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سپورٹ دے رہے کہ انا اعطیناک الکوثر. یہ اس کی جو ڈیپتھ ہے آپ کو کبھی ٹرانسلیشن میں نہیں فیل ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ عربک جو قرآن ہے اس کو عربک میں سمجھ کے پڑھیں. اگر آپ اگر قرآن سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کلام سے آپ کو محبت ہو جائے، ایسی محبت ہو جائے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، یا صحابہ کو تھی، یا جو سلف صالحین تھے ان کو تھی، اس کی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس قرآن کو اس کی زبان میں سمجھیں. ورنہ ہم اس کی جو ٹون کو نہیں سمجھ پائیں گے، ہم اس کا جو لہجہ ہوتا ہے نا اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون سی بات کس وقت کہہ رہے، کس ٹون میں کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی اگر کسی کے سامنے اگر غصے کا اظہار کیا تو ایک آدمی اس کی ٹون سن رہا ہوتا ہے، اور جو دوسرا آدمی ہے وہ صرف اس سینٹنس کو جب کسی کے یا لکھ دے یا کسی کو جا کے بول دے کہ اس نے یہ سینٹنس بولا، تو اس کو وہ ٹون تو نہیں بتا سکتا نا، انلیس کہ وہ اسی ٹون میں اس کو بتائے کہ اس نے ایسے بولا. قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کی ٹون نہیں سن سکتے، لیکن عربک پہ اتنی ڈیپتھ ہے کہ یہ جو لینگویج ہے نا یہ آپ کو ڈیپتھ بتاتی ہے، آپ کو ٹون بتاتی ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے کس ٹون میں کہی. یہ جو لاسٹ کی صورتیں ہیں، میں بار بار جو اتنا ایمفسائز کرتی ہوں کہ قرآن میں سمجھ کے پڑھنا،
ایٹ لیسٹ جو آخری کی صورتوں کو جو ہم اتنا ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں پلیز، ایک تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو دوبارہ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ جو صورتیں ہیں یہ ہم ریپیٹڈلی قرآن اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم پڑھیں، آج میں نماز میں کھڑی ہو کے ان اعطیناک کل کوثر پڑھوں تو میرے اندر وہ فیلنگ آئے، مجھے پتا ہو کہ یہ آیات کب اتری تھی، اس کوثر میں کیا کیا شامل ہے، اس کوثر پہ تو میں ڈپینڈ کرتی ہوں، میرا روز آخرت کا جو میرا انٹری ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ہر چیز مطلب میری زندگی کی بھی تو ہر چیز اسی کوثر پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اس کوثر سے میں کتنا بینیفٹ کر رہی ہوں، اس کوثر کے بارے میں کیا کیا جانتی ہوں، وہ نبی جس کی وجہ سے مجھے یہ کوثر عطا کیا گیا اس کی میں کتنی اطاعت کرتی ہوں، اس نبی نے ہمارے لیے کیا کیا سیکریفائسز دیے ہیں، وہ نبی کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش مطلب ان کو ان کے کمپینینز کو ان کی فیملی کے لیے تو جنت کی بشارت تھی، لیکن وہ اس پہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، انہوں نے ہماری فکر کی اور وہ اس دن بھی ہماری فکر کریں گے، تو ان کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، اللہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے، ہمارے نبی کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول کو ان کے لیے میلاد پڑھنا شروع کر دوں، یا اس دن میں روزہ رکھ لوں، یا اس دن میں بہت سارے کھانے بنا کے یا کچھ ایسی سیلیبریشن کر لوں، اپنے گھر میں لائٹس لگا لوں، ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس نبی کے لیے ہم سے، بتائیں مجھے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ان کی سنتوں کو فالو کرنا، اطاعت نا، کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کو فالو کریں، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم اس کو فالو کریں، تو جب ہم انا اعطیناک الکوثر پڑھیں تو ہمارے دماغ میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے، یہ جو قرآن کی جو شارٹیسٹ سورہ ہے جس کو ہم اسی لیے میں نے کہا نا ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز جلدی ختم ہو جائے، لیکن اس میں کتنی ڈیپتھ ہے، اس کے لیسنز میں کتنی ڈیپتھ ہے، اس کے ایک ایک ورڈ میں کیا کیا ہے، کیونکہ ہم اس کو جتنا پڑھنا چاہیں جتنا ڈھونڈنا چاہیں ہم کو اور ملے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بھی شاید کوثر ہے۔ پھر جو ہے دوسری جو جس کی آیت ہے، اس کی بعد والی جو آیت ہے اس میں کیا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ کوئی جو آپ کے اوپر اتنی بڑی جو ٹریجڈی تھی اس کو مینشن بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تم کو یہ عطا کیا ہے، یعنی یہ کہ مشکل کے وقت پہ انسان یہ نہ سوچے کہ کیا میرے سے چھن گیا، انسان یہ یاد رکھے کہ میرے پاس کیا ہے، مجھے میرے رب نے کیا دیا ہوا ہے۔ پھر نیکسٹ کیا ہے، فصلی لربک وانحر، فصلی کیا مطلب، پرے صلاح، نماز پڑھو، کس کے لیے، لربک ہمارے رب کے لیے، وانحر اینڈ سیکریفائس یعنی قربانی کرو، فصلی تو یعنی یہ کہ جو اتنی نعمتیں جو عطا کی گئیں، اتنی جو ساری جو چیزیں دی گئی کوثر میں، تو پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو گیا، جو کہ ہم نے کچھ چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہم نہیں ڈسکس کر سکے، لیکن اس کے بعد کا ریئیکشن کیا اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، ان شانیہ کا نہیں فصلی نماز پڑھو، یعنی جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے، آپ شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ مطلب نماز ایک ایسی چیز ہے، یعنی نماز وہ اور اس میں جو مفسرین ہیں، اس میں جیسے ابن عباس ہیں، انہوں نے اس میں تمام نمازیں، اس میں فرض نمازیں اور ہر قسم کی نماز کو انہوں نے انکلوڈ کیا ہے، کچھ مفسرین نے اس میں صرف کہا ہے کہ فرض نماز ہے، یعنی جو فرض نماز ہے ہماری، اگر اس نماز کو ہم اس کے طریقے سے اس کے جو اس کا حق ہے، اس کا طریقہ، اس کا ادا کرنے کا حق ہے، چاہے اس کا وقت ہے، اس کے حساب سے ہم ادا کریں تو ایک بہت بڑا ایک شکر کا ایک طریقہ ہے، ایک پرفیکٹ شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے لیے نماز پڑھے، نماز جو ایک کمپلیٹ عبادت ہے، جو کہ جس کو ہمیں جو فرض نماز ہے اس کو تو خیر ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں، چاہے اس میں ہماری چاشت ہے، ہماری اشراق ہے، ہماری تہجد ہے، تہجد اب ہم دیکھیں جو ہم نے پیچھے جو بات پڑھی نا، وہ مقام محمود والی جو بات پڑھی، جو سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، اس کے جو شروع میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ
تہجد کے وقت کچھ اس کے جو آیت کا جو شروع ہے وہ کیا ہے کہ آپ تہجد کے وقت کچھ نفل پڑھ لیا کیجئے اور امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے. تو یعنی جو تہجد کی نماز کے بدلے میں آپ کو ہائیسٹ لیول آف جنہ دیا جائے, ہائیسٹ لیول آف جنہ. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو حصہ ملے گا نا, کہ نہیں ملے گا. تو یہ سوچیں کہ جب اتنا, یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس نبی کو کہ جس کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ چیز ملے گی, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ فصلی. تو ہم اپنے بارے میں تو سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری نمازیں کہاں کھڑی ہیں, اور ہم جب شکر کا وقت آتا ہے, جب نعمت کا وقت آتا ہے, تو اس وقت ہماری نماز کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے بھی ہیں یا اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھیں گے, آج تو میری بیٹی کی شادی ہے, آج تو ٹائم نہیں ہے, ابھی تو میرا میک اپ بھی ہوا ہے, وضو کیسے کروں گی, شاید کپڑے بھی میں نے ایسے پہنے, یہ سب کیا ہوا ہوتا ہے نا ہم نے. اس وقت کیا وہ شکر کا مقام نہیں ہوتا؟ ہم اس وقت شکر ادا نہیں کرتے. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے لیے کہی گئی ہے کہ ہمیں, جو کہ نماز ہے, جو کہ یہاں پہ بھی کہی گئی ہے فصلی, جو نیکسٹ ایکشن کیا ہونا چاہیے آپ کا فصلی, اسی کو ہم سب سے پہلے کمپرومائز کرتے ہیں, اسی کو ہم سب سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں. تو فصلی لربک کا پھر دوسری چیز کیا کہی گئی؟ ون ہر, سیکریفائز. اور یہ سیکریفائز جو میجورٹی جو اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہماری جو ہم ذی الحج میں جو قربانی کرتے ہیں نا, یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن کچھ اور اوپینینز بھی ہیں اس کے بارے میں. ایک اوپینین یہ ہے کہ اس میں جو چیریٹی میں بھی جو آپ قربانی کرتے ہو نا, ایز اے چیریٹی کی کرتے ہو, وہ بھی شامل ہے اس میں. اور ایک اوپینین جو کہ بہت ہی مطلب کوئی اتنا زیادہ لوگوں کا اوپینین نہیں ہے, بہت مائنورٹی اوپینین ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ون ہر جو ہے اس میں یہ ریفر کرتا ہے, جو رفع یدین ہوتا ہے نا, جو کہ آپ نماز میں جو تکبیرات پڑھتے ہیں اس کی طرف ڈینوٹ کرتا ہے, اس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے, یہ جو ون ہر ہے فصلی لربک ون ہر. لیکن یہ جو ہے بہت مائنورٹی کا اوپینین ہے. میجورٹی کا اوپینین یہی ہے کہ یہ وہ والی قربانی جو کہ ذی الحج میں کی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک تو نماز پڑھو, اور یعنی اس قربانی کی اہمیت, اس کے لیے بھی لوگوں نے اب بہت عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں کہ کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی, لوگ تو ویسے ہی لوگوں کے پاس نہیں ہے, لوگوں کو پیسے دے دو, پیسے دے دو, قربانی نہیں کرو. آپ پیسے بھی دو, اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ کو اتنا عطا کیا نا, آپ پیسے بھی دے دو. لیکن یہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے نام سے ایز اے ورڈ کہا ہے نا کہ ون ہر, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ تم کسی کو صدقہ دے دو, صرف ایسے ہی مال دے دو اگر کوئی ضرورت مند ہے. اللہ تعالیٰ ایک اسپیسیفک عبادت کا نام دے رہے ہیں. اور یہ جو صلاۃ اور یہ نماز ہے, یہ کس کی سنت ہے, یہ کس کی وہ ہے, یہ لیگیسی کون سے نبی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا. تو یہ جو اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو قربانی سے ریلیٹڈ جو پیچھے تھا وہ کیا تھا, سارا جو حضرت ابراہیم کا جو پورا ہم نے سٹوری پڑھی تھی حضرت اسماعیل کے ساتھ جو ان کا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا تھا کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے عبادت بنا دی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جب شیطان دماغ میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر ذی الحج کے وقت, یا کوئی اپیل آ جاتی ہے یا کوئی کرائسس آ جاتا ہے, اور پھر لوگ جو ہے نا ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں, کیا کریں, قربانی کریں, اتنا گوشت بیکار ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, پیسے دے دیتے ہیں. اس سے بہتر تو ہے کسی ضرورت مند کو پیسے دے دیتے ہیں. آپ اپنے ضرورت مند بندوں کو پیسے دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے گا. لیکن جو ون ہر, جو نہر کی جو عبادت ہے, قربانی کی عبادت ہے, اس پہ آپ کمپرومائز مت کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے, فصلی لربک ونحر, جو آپ, اور یہ عبادت ہونی بھی کس کے لیے چاہیے, یہ رب کے لیے ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا, ان صلاتی و نسکی و مماتی و محیایا للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو ہے, یہ قربانی کے ساتھ نماز کا جو ذکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ بھی کیا ہے. تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو ہے بہت زیادہ کلیور بن جائیں, یا ہمیں لگے کہ نہیں, شاید اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ کرائسس آنے والے ہیں دنیا میں, اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے, ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو ہم اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پیسے جو میں نے قربانی کے لیے رکھے تھے وہ میں کسی اور کی مدد کے لیے لگا دوں. دس از ناٹ کریکٹ. our
رب نوز مور دین واٹ وی ڈو. اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وزڈم حکمت ہم کو عطا کی ہے. پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ انا شانی اکا هو الابتر. شانی کس کو کہتے ہیں؟ اینیمی کو کہتے ہیں, دشمن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا دشمن جو آپ سے, ایک تو دشمن ہوتی ہے نا, دشمن دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک دشمن ہوتا ہے کہ ایک آپ سے آدمی, ایک بس وہ اینیمی ہوتا ہے آپ کا, بس اس کو دشمنی ہوتی ہے. اور ایک دشمنی ہوتی ہے جو کہ آؤٹ آف ہیٹریڈ ہوتی ہے. ایک آدمی آپ کا اس لیے دشمن ہے کیونکہ اس کو آپ سے نفرت ہے. تو شانے جو ہے نا وہ ایسے ہی دشمن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا شانی اکا هو الابتر, کہ تمہاری جو دشمن ہے نا وہی جو ہے نا ابتر ہے. اب ابتر کا جو ترجمہ میننگ جو ہے نا آپ کو اس کا آپ انگلش میں میننگ کریں یا اردو میں میننگ کریں, آپ کو اس کی ڈیپتھ نہیں سمجھ میں آئے گی. ابتر کہتے کس کو ہے, جیسے جب ہم نے شروع میں اس کا شان نزول دیکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو جو ابو لہب تھا اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے, لیکن ابو لہب تو کیونکہ نیبر تھا تو اسی کو سب سے پہلے پتا چلا تھا, اور اسی نے جو ہے اس کو بہت ہی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ مکے میں چیخ چیخ کے سب کو یہ نیوز دے رہا تھا کہ بطارا محمد, بطارا محمد. بطارا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی روٹس کٹ جائیں, جس کے روٹس یعنی روٹس کٹ جائیں, جس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہو. اور ان کے زبان میں وہ اس کو کہتے تھے جس کا بیٹا نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں بھی تو یہی بلیف ہے نا کہ اگر بیٹا نہیں ہوگا تو نسل نہیں آگے چلے گی. ہم بھی اسی مینٹالٹی کے ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انا شان کا هو الابتر لا ابتر, یہ آپ کو نہیں کہا کہ آپ نہیں ہیں وہ ہے, آپ کو اس آیت میں شامل ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن بھی کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان کا تمہارا جو دشمن ہے نا وہی ابتر ہے. اب ابتر جو ہے نا بطرا یبترو, یہ جو ہے یہ ایک ورب ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ تمہارا جو دشمن ہے اسی کی روٹس کٹ جائیں گی یعنی ہوا یبتر, تو یہ بھی صحیح ہو سکتا تھا, لیکن نہیں. ابتر کیا ہے؟ ابتر ناؤن ہے. ناؤن اور ورب میں کیا فرق ہے یہ بھی میں بہت مرتبہ بتا چکی ہوں کہ ناؤن اور ورب میں کیا فرق ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ناؤن کیوں یوز کیا اور ورب کیوں نہیں یوز کیا؟ کوئی تو مجھے جواب دے. میں اتنی مرتبہ بتا چکی ہوں یہ بات کہ قرآن میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جب ناؤن یوز ہوتا ہے تو اس میں وہاں پہ کیا چیز اللہ شو کر رہے ہوتے ہیں, ورب یوز ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے. ابھی آج میں بتا رہی ہوں اور آئی ایکسپیکٹ کہ اب پلیز یاد رہے گا, ناؤن جو ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے, کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. اور جو ورب ہوتا ہے وہ ٹائم فریم میں ہوتا ہے, یا تو وہ پاسٹ میں ہوگا یا پریزنٹ میں ہوگا یا فیوچر میں ہوگا, چینج ہو سکتا ہے نا, اور وہ ٹیمپرری ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس کے اندر پرماننس زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ہو چکا ہوتا ہے, واٹ ایور از ڈن کین ناٹ بی چینج. تو جو ناؤن ہوتا ہے وہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو ایک پرماننٹ فارم میں ہے, اس میں کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے ورب کے کمپیریزن میں کہ پرماننس دکھائیے کہ this is forever. ان کی یہ جو ابتر ہے یہ ہمیشہ کے لیے آپ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہیں, یہ کیسے پروو ہوتا ہے؟ کیسے پروو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہیں؟ ہم یہ لاسٹ کلاس ابھی بھی اتنی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہے, کیسے پروو ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے نا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, ابتر کیوں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر کسی کی زبان پہ ہے, ایون ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں, اتحیہ میں اور اذان میں تو ایسا ہے کہ ہر گلوبل میں ایوری ٹائم جو ہے ہر کسی نہ کسی کنٹری میں اذان ہوتی رہتی ہے, آپ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کا نام جب لوگ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں دے دی جاتی ہے ایسا. سب سے پہلا ورڈ وہ اپنے باپ کا نہیں سنتا, نام نہیں سنتا, کس کا نام سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے وہ اپنی کان میں. سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی مسلمان پہلے شہادت دیتا ہے, چاہے ہم نے جتنی دفعہ یہ شہادت دی, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں.
کس کو یاد ہے کون ہے یہ سب ان کے جو نام ہے، اگر یہ آج یاد بھی کیے جاتے ہیں تو ان کی روٹس کی وجہ سے یا ان کی اولاد کی وجہ سے نام نہیں کیے جاتے. ابو لہب کے یا عاص بن وائل ہو گیا یا ابو جہل، کس وجہ سے ان کے نام آج یاد کیے جاتے ہیں؟ بری القاب سے. عبرت کے لیے isn't it؟ آپ کو ایک لیسن لینے کے لیے، ایک عبرت کے لیے. آج بھی اگر دیکھیں تو ان کو تو قرض ہی کیے جاتے ہیں نا، جب ان کا ذکر ہوتا ہے کہ ان شان اکہو الابتر، آج بھی تو وہ قرض ہی ہو رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیں کہ یہ بھی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو ابتر بولا، جنہوں نے آپ کے لیے یہ ایسا ورڈ یوز کیا، آپ کا دل دکھایا، آپ کو تکلیف دی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرماننس رکھ دی ان کے ابتر ہونے میں، کہ آج بھی جو بھی یہ آیت پڑھے گا ایکچولی وہ کیا کر رہا ہے. ان کو ہی یہ قرض جا رہا ہے نا کہ ان شانیہ کا ہو الابتر، جو آپ کے دشمن ہیں وہی ابتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے آنر کو، آپ کی عزت کو، آپ کے اسٹیٹس کو جو پروٹیکٹ کیا، دیٹ از فار ایور. اور آج بھی یہ چیز آج بھی ہے. آج بھی جو اگر کوئی کارٹون بناتا ہے، چاہے کوئی بک لکھتا ہے، چاہے وہ کوئی آپ کے خلاف کوئی پوئٹری لکھتا ہے، کچھ بھی لکھتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ڈیفینس نہیں کریں گے؟ کیا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کی وجہ سے ہم ایسے کام کریں جو کہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے؟ ہم اپنی ہی کنٹریز میں پتہ نہیں گاڑیاں جلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اپنی ہی کنٹریز میں انہی جو بلڈنگز کو ہم جلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کون سی محبت ہے؟ کیا اس محبت کی یا ایسے ڈیفینس کی ضرورت ہے میرے نبی کو؟ نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شو کریں کہ ہمیں ہمارے نبی کا ہم ڈیفینس کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ ڈیفینس یا سب سے جو افیکٹو ڈیفینس کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہم سنت پہ عمل. ان کی سنتوں پہ عمل کریں، ہم دکھائیں کہ یہ ہے کیریکٹر میرے نبی کا، ہاں ہم اس کیریکٹر کو فالو کر دیں. ہم وہ تو سب کر نہیں سکتے، ہم صرف ڈرامے کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اگر کوئی یہاں پہ کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو ہم تھوڑی دیر، ہمیں ایزی ہے کہ تھوڑی دیر میں وہاں جا کے کھڑی ہو جاؤں. میں ڈسکریج نہیں کر رہی، کریں، سپورٹ کرنا، ان چیزوں کو اویئرنیس دینا، اٹ از امپورٹنٹ، بٹ ناٹ اونلی دیٹ از امپورٹنٹ. ہم نے کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ پارٹ کر لیا، میری جاب ڈن، میرا فرض ادا ہو گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس کے لیے، آپ کی عزت کے لیے جو ہے مجھے جو کام کرنا تھا میں نے میرا کام کر دیا، اور بس اب میری آگے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نو، جاب از ناٹ ڈن. جاب جو ہے وہ تو آخر تک رہے گی، اور جو جاب ہم کر نہیں رہے ہیں اگر اسی جاب کو کرنا شروع کر دیں، اس کیریکٹر کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو یہ جو آج سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب ہو بھی نا. تو دس واز آور سورہ کوثر. اس سورت کو جو ہے ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے لیسنز بھی کیے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے ہم نے ہر چیز ڈسکس کی ہے، اس کی ان ڈیپتھ ہم نے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. ختم کرنے سے پہلے کوئی مجھے ایک دو لوگ یہ کر بتا سکیں کہ ہم کیا لیسنز لے سکتے ہیں سورہ کوثر سے؟ ہمارے لیے کیا لیسنز ہے سورہ کوثر؟ نماز کو اتنا چھوٹی چیز نہ سمجھے. تو نماز کو، نماز کی امپورٹنس، نماز کی امپورٹنس، اس کے علاوہ نعمت کی امپورٹنس، نعمت کا شکر، کہ جب آپ کے سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ ٹریجڈی کیا تھی، تب اولاد کا چلا جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور پھر اگر آپ سب سے زیادہ صبر رکھنا ہے ہم کو ہر حالات میں، صبر بھی رکھنا ہے. اور پھر صبر، جب ایک تو صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کرو کہ ہاں بس میں صبر کرتی ہوں، ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر تو کر رہے ہو لیکن آپ یہ یاد رکھ رہے ہو ساتھ میں کہ جو میرا لاس ہوا ہے، ہاں یہ میرا لاس ہے، لیکن میرے پاس ہے ابھی بھی کتنا ہے، مجھے ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہر چیز نہیں چھین لی، ہر چیز نہیں چھین لی. ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جب کچھ چھوٹا سا بھی ہو جاتا ہے ہم سب بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنا عطا کیا ہوا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم وہ یاد رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ سب ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہم اس کو جب بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسے کوئی مسئلہ ہو، کوئی لاس ہو، کوئی چیز ہم سے چھن جائے،
ہم یہ یاد کریں کہ ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے، بچ کیا گیا ہے، کیا چیز میرے پاس ہے جو کہ ابھی بھی ہے، اور جس کے لیے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اور وہ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ شکر کا طریقہ ہے نماز، اور جیسے منحر کی بات ہوئی کہ قربانی ہے. تو نماز کی جو امپورٹنس آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، ہم نے پہلے بھی جو صورتیں پڑھی ہیں، اگر آپ دیکھیں سورہ نصر بھی تھی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی، استغفار کی، اذکار کی کے لیے حکم دیتے ہیں نا. ہم نے کہا نا فعل امر ہے نا، جہاں پہ فصلی بھی حکم ہے نا. اسی طرح جیسے ہم نے سورہ نصر میں بھی پڑھا تھا کہ جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ واستغفر، تو وہ یہ سارے حکم ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیے گئے ہیں، کیا وہ حکم ہم پر اپلائی نہیں ہوتے؟ تو وہ حکم ہم کس طریقے سے، ہماری زندگی میں وہ حکم کہاں پر ہیں اور کس طریقے سے شامل ہیں؟ تو یہ جو لیسنز ہیں نا، یہ جو سب سے امپورٹنٹ لیسن جو ہے ہم کو یہی ملتا ہے کہ ایک، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیٹس ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ویلیو ہے، جو پوزیشن ہے اللہ کی نظر میں، ہماری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ویلیو ہے؟ ہم جو ورڈز میں تو ہم بولتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہے، ہم سب کے دلوں میں محبت ہے. لیکن اس کا جب شو کرنے کا وقت آتا ہے، وہ محبت جب شو کرنے کا وقت آتا ہے، تو کیا میں اس وقت اس محبت کو شو کر پاتی ہوں؟ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ وہ رب جس نے یہ کائنات بنائی، جس کی ہم سب اس کی کریشنز ہیں، اس نے اپنی اس کریشن سے کتنی محبت کی، اس کو کیسا اس کو ریوارڈ دیا، کیسا اس کو سٹیٹس دیں گے. اور قیامت کے دن تو بات ہی کچھ اور ہوگی، اور جنت میں بھی اعلیٰ ترین مقام ملے گا. ہم اس نبی کو اگر فالو کر لیں، اگر ہم ان کی سنت کو فالو کر لیں، تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں کیا کیا مل سکتا. تو اس بات پہ جو سوچنا ہے نا، ہم جو آج کلاس چھوڑیں گے نا، ابھی جو اپنی سیشن ختم کریں گے، وہ اسی پوائنٹ پہ سوچیں گے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے کیسے ایونیوز اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں. کیا کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں تو آپ نے ایک بہت انسان جیسی زندگی گزاری ہے، کہ فیملی کے ساتھ بھی، فرینڈس کے ساتھ بھی، نیبرز کے ساتھ بھی، سوشلی بھی، ہر چیز میں آپ نے یہ نہیں کہ صرف آپ عبادت کرتے تھے. کیا میں اگر اس پیٹرن کو فالو کر لوں تو مجھے بھی کیا کیا مل سکتا ہے؟ وہ کامیابی جو میں چاہتی ہوں، تو مجھے بھی تو وہ کامیابی مل سکتی ہے نا. تو آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.